بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کیسی تھی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہوا کی طرح تھی۔ سوال: ایک مرتبہ جب ایک سوالی ہمارے نبی کے پاس آیا تو ہمارے نبی نے سخاوت کا مظاہرہ کس طرح کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ جواب: آپ نے اسے 2 پہاڑوں کے درمیان موجود ساری بھیڑ بکریاں عطا فرما دیں۔ سوال: اس کے بعد وہ ساحل جب اپنی قوم کی طرف گیا تو اس نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ جواب: وہ صاحب اپنی قوم کی طرف گئے اور کہا، اے میری قوم، اسلام قبول کر لو، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا عطا فرماتے ہیں کہ انہیں فاقے کا خوف تک نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ۔ سوال: ایک مرتبہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دودھ کا پیالہ ہدیہ کیا گیا تو ہمارے نبی نے کیا کیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ اصحاب صفا کو پلانے کا فرمایا اور حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ سے سب کو دودھ پلوا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے سب نے سیر ہو کر پیا، اور آخر میں آپ نے مسکرا کر حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، اب تم صرف بچے ہو، اور پھر آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو بیٹھ کر پینے کا حکم فرمایا اور انہوں نے 3 دفعہ پیا اور خوب سیر ہو گئے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ دودھ نوش فرمایا۔ ماشاءاللہ، یہ ایک عظیم معجزہ تھا۔ سوال: طہارت کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب: طہارت عربی زبان کا لفظ ہے۔ سوال: کس عمل کے ساتھ مسواک کرنے کی ترغیب ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یہ حدیث اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ مسواک کرنا نماز سے پہلے یعنی وضو کے وقت نہایت پسندیدہ عمل ہے۔ سوال: قربی سے کون لوگ مراد ہیں؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربی سے مراد یہ لوگ ہیں: علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے بیٹے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ سوال: بیت المقدس کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب: بیت المقدس کا دوسرا نام مسجد اقصیٰ ہے۔ سوال: 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنے کو قعدہ کہا جاتا ہے۔ سوال: جس شخص کا آخری کلام یہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ کلام کیا ہے؟ جواب: حدیث شریف میں ہے، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال: 2025 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ تنازع کے دوران پاکستان نے اپنی فوجی کارروائی کا کیا نام رکھا تھا؟ جواب: پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ تنازع کے دوران پاکستان نے اپنی فوجی کارروائی کو آپریشن بنیان المرصوص کا نام دیا تھا۔ سوال: آپریشن بنیان المرصوص کا کیا مطلب ہے؟ جواب: یہ عربی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے سیسہ پلائی ہوئی دیوار۔ سوال: وہ کون سا جاندار ہے جس کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں گیا اور ایک آدمی جہنم میں گیا؟ جواب: مکھی کی وجہ سے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہونے والے حروف تہجی کتنے اوراق میں لکھے گئے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہونے والے حروف تہجی 21 اوراق میں لکھے گئے تھے۔ سوال: وہ کون سا ملک ہے جہاں مردے کو دفنانے کے بجائے ٹکڑے کر کے چیل کنویں کے آگے پھینک دیا جاتا ہے؟ جواب: یہ رسم تبت میں رائج ہے۔ تبتی بدھ مت میں یہ عقیدہ ہے کہ جسم صرف ایک ظرف ہے اور موت کے بعد روح نئے جنم میں چلی جاتی ہے، اسی لیے جسم کو زمین میں دفنانا ضروری نہیں۔ آسمانی تدفین میں مردہ جسم کو پہاڑوں پر لے جا کے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے۔ سوال: غلطی کرنے کا ازالہ کیا ہو سکتا ہے؟
جواب: غلطی کرنے کا ازالہ صدقہ دینا ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔